بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑا فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان جو ہے وہ امت مسلمہ کی جو جوائنٹ فورس ہے اس کو لیڈ کرے گا۔ جی ناظرین، بہت بڑی ڈیولپمنٹ اور پاکستان کے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب جیسے ہی سعودی عرب کی فضائی حدود میں پہنچے تو ویسے ہی جو جنگی طیارے ہیں انہوں نے اپنی حفاظتی تحویل میں لے لیا۔ ناظرین، بہت بڑے بڑے معاہدے اور بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں وہ آ رہی ہیں اور اس وقت پاکستان پوری امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز بن چکا ہے۔ اس کی تازہ ترین اپڈیٹ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اس کے بعد پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ برطانیہ جا رہے ہیں، برطانیہ کے بعد امریکہ جا رہے ہیں۔ یہ بہت غیر معمولی چیزیں جو اس وقت ناظرین وقوع پذیر ہو رہی ہیں، اس کی تمام تر ڈیٹیلز آج کے اس ویلاگ میں آپ جان پائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال بڑی دلچسپ ہو چکی ہے۔ پوری دنیا اس وقت پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہیں۔ ناظرین، قطر کے اندر جو اہم میٹنگ ہوئی، اہم اسلامی ممالک کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کے اندر کسی نے کوئی بڑا فیصلہ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن 3 بڑے ملک جو ہیں وہ بڑا فیصلہ کر چکے ہیں، جس میں پاکستان تو مرکز ہے، لیکن اس کے بعد ناظرین سعودی عرب ہے، قطر، اس کے بعد ناظرین قطر بھی اس میں شامل ہے، اس کے بعد ناظرین اس کے اندر ترکی شامل ہے اور اس کے بعد اس میں ایران شامل ہے۔ یہ 4-5 ممالک کا ناظرین ایک بڑا اتحاد جو ہے وہ بن چکا ہے۔ اس کے بعد آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جو قطر میں دوحہ کے اندر کانفرنس ہوئی ہے، اس کانفرنس کے اندر پاکستان کی جانب سے جو سجیشنز دی گئی اور بڑی بولڈلی پہلی مرتبہ ناظرین پاکستان جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ بھی کھیل رہا ہے اور بالکل واضح الفاظ میں اپنا 2 ٹوک موقف جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے۔ اس وقت ناظرین پاکستان کے باوجود اس کے کہ مسائل کا شکار ہے، لیکن پاکستان نے جب سے انڈیا کو شکست دی ہے اس کے بعد سے عرب ممالک کا پاکستان کے اوپر اعتماد بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ پہلے یہ فیل کیا جا رہا تھا تمام دنیا کے ممالک جو ہیں بشمول امریکہ کے کہ پاکستان جو ہے جس طرح سے پاکستان کے مغربی بارڈر پہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اسی طرح سے یہی سعودی عرب اور یہی قطر جو ہے وہ پاکستان کو کہنے والے تھے کہ آپ جوابی حملہ ان کے اوپر نہ کریں، کل کو آپ نے پھنس جانا ہے اور پھر جو ہے وہ آپ نے ہمارے پاس دوڑے آنا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اٹیک نہ کریں۔ اور پاکستان کی جو آرمی چیف ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، حملے کا جواب ہم ضرور دیں گے لیکن آپ کے پاس بھی ہم نہیں آئیں گے۔ تو ناظرین اس کے بعد پاکستان نے ثابت کیا اور تمام تر چیزیں سامنے آنے کے بعد ایک بات کلیئر ہے کہ دنیا جو ہے وہ صرف طاقتور کو سلام کرتی ہے، طاقتور کو سلوٹ کرتی ہے۔ اب ناظرین یہی سعودی عرب جس نے اپنا دفاع اس کو دیا ہوا ہے امریکہ کو اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے، اور اب سعودی عرب کو یہ اندازہ نہیں ہے اس کے اگر جو ہے وہ سعودی عرب کے شاہی خاندان کو، ان کے شاہی محل کو اڑانے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے اگر اسرائیل کی جانب سے اٹیک کیا جاتا ہے تو سعودی عرب اس کا دفاع کرے گا، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ سب نے رویہ جو ہے وہ امریکہ کا دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو اب پاکستان کے پرائم منسٹر اس دورے پہ گئے ہیں، اس دورے کے اندر جو سب سے بڑی اور غیر معمولی چیزیں وہ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں اس کے آنے سے پہلے، یعنی سعودی عرب کے اندر دورے سے پہلے جہاں جہاں سے پاکستان کے پرائم منسٹر نے گزرنا ہے تو وہاں پہ سبز ہلالی پرچموں کی بہار، سڑکیں جو ہیں وہ سبز ہلالی پرچم سے سج رہی ہیں، اور یہی کچھ جو ہے وہ قطر کے اندر کیا گیا تھا کہ راتوں کے وہ بلڈنگز جو ہیں ان کے اوپر LED لائٹس لگی ہوئی وہ جو ہیں پوری پاکستانی فلیگ بنائی گئی تھی۔ اور اسی طرح سے ناظرین سعودی عرب کے اندر پاکستان کا یہ غیر معمولی پروٹوکول جو ہے اس وقت پوری دنیا کے لیے مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ پاکستان کے پرائم منسٹر جیسے ہی فضائی حدود میں داخل ہوئے سعودی عرب کے اور وہاں پہ جو ہے وہ جنگی طیاروں نے ان کو اپنی تحویل میں لیا، ریڈ کارپٹ استقبال اور خود جو ہے وہ شہزادہ محمد بن سلمان کا وہاں پہ موجود ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں ناظرین جو کہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ سعودی عرب نے جو جوائنٹ مسلم فورس بنانے کے حوالے سے پاکستان نے سجیشن دی ہے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے، اور اس میں پاکستان کی
جو ہے وہ سربراہی کے اندر اس کے پیچھے چلنے کا اعادہ کر لیا ہے۔ ناظرین، ان عرب ملکوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر یہ فرض کریں کہ جتنا یہ اسلحہ اور گولہ بارود خرید رہے ہیں، اگر یہ $500 ملین جو ہیں وہ بھی اس پہ خرچ کرتے ہیں، یا پھر 500 ملین کہہ رہا ہوں، اس پہ اگر وہ $50 ارب بھی خرچ کرتے ہیں، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایک ایک ملک جو ہے اس کے حصے میں کتنا آتا ہے۔ تو یہ اگر $50-100 ارب اس کے اوپر خرچ کریں اس دفاعی پروجیکٹ کے اوپر، جس میں پاکستان اس کو لیڈ کرے، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو دفاعی مصنوعات ہیں وہ پوری دنیا کے اندر بک رہی ہیں، اور اگر پاکستان کے پاس سرمایہ ہو، پیسے ہوں، یہ پاکستان کے ساتھ مل کے کام کریں، تو یہ پاکستان کی جو دفاعی انڈسٹری ہے یہ مسلم دفاعی انڈسٹری بن سکتی ہے، اور مسلم ممالک کو کسی بھی اور ملک کے جنگی طیارے یا ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پاکستان جو ہے وہ تمام چیزیں چائنا کے ساتھ مل کر اسٹیٹ آف دی آرٹ تیار کر سکتا ہے، اور کر رہا ہے۔ تو اب جو ہے وہ ناظرین پاکستان کی جو فوج ہے اس کے بارے میں، پاکستان کی کیپیبلٹیز کا اندازہ پوری دنیا کو ہو چکا ہے، اسی لیے پاکستان کو پروٹوکولز دیے جا رہے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ورنہ یہی پاکستان کچھ عرصہ پہلے بھی تھا، یہی سعودی حکمران پہلے بھی تھے، یہی قطری رہنما پہلے بھی تھے، اور یہی پاکستانی پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کے دورے بھی کیا کرتے تھے، لیکن وہاں پہ نہ تو کوئی پروٹوکول اور نہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ اب یہ بات کلیئر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت غیر معمولی اس وقت کردار ادا کرنے جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اب ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دفاعی معاہدے جو ہے وہ تو ہوں گے، جوائنٹ فورس بنانے کے حوالے سے جو سجیشنز ہیں اس حوالے سے بھی اہم ترین چیزیں وہ ہونے جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان میں سعودی عرب کی جو انویسٹمنٹ ہے، وہ جو پہلے لالی پاپ تھے، وہ اب لالی پاپ کی بجائے عملی طور پہ یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان جو اس کے بعد دورہ کرنے جا رہا ہے برطانیہ کا، اور اس کے بعد پھر امریکہ کا، یہ بھی بڑا غیر معمولی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہی شہزادہ محمد بن سلمان تھے جنہوں نے 10 مئی کو امریکن جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے کہنے پہ گارنٹی دی تھی بھارت کی، لیکن بھارت نے پھر جو ہے وہ دوبارہ اٹیک کیا، اور اس حوالے سے بھی ان کے تعلقات ان کے ساتھ تھوڑے کشیدہ ہوئے ہیں۔ اب جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہونے جا رہی ہے پاکستان کی۔ میرے خیال میں ناظرین یہ جو جوائنٹ مسلم فورس ہے، اس کو بھی امریکہ جو ہے وہ چاہے گا اگر بنتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے، کیونکہ اس وقت دنیا جو ہے وہ دو بڑے پولز کے اندر منتقل ہو چکی ہے۔ مسلم ممالک کا اتحاد جو ہے یہ ناظرین اس کو امریکہ اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ کے اس کو بھی آنے والے وقتوں میں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں ایک تو پاکستان کو کچھ غیر معمولی جو ہے وہ مراد دینے کی آفر کی جا سکتی ہے، میں بھی اس پروجیکٹ سے پیچھے ہٹنے کے حوالے سے، یا پھر جو ہے وہ اور کچھ چیزیں کی جا سکتی ہیں جو کہ مشرق وسطیٰ کے اندر پاکستان کے کردار کو ذرا تھوڑا کم کریں۔ لیکن ناظرین سعودی عرب سمیت جو اہم ملک ہیں جن کو اپنی سلامتی کے اس وقت خطرات پڑ چکے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کی یہ جو سجیشن ہے جوائنٹ ملٹری فورس جو ہے مسلم ممالک کی، یہ اس وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، اگر ادروائز ان کی نہ تو بادشاہت رہے گی اور نہ ہی یہ ٹھاٹ باٹ حربوں گریں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین برطانیہ کا دورہ بڑا اہم ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر کا، یہ بھی آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے بڑا غیر معمولی ہوگا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔